إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم معزز و مکرم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے رزق میں برکت کے اسباب۔ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، مال بھی کماتے ہیں، لیکن ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور ان کا مال زیادہ کمانے کے باوجود بھی خرچ ہو جاتا ہے اور بینک بیلنس نہیں ہو پاتا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال کی کمی ہے، زیادہ محنت بھی نہیں کرتے، کم مال ہے لیکن ان کے مال کے اندر برکت ہے، مال کے اندر نفع اور فائدہ ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے میرے بھائیوں بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے، اگر آپ رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، مال کے اندر نفع اور فائدہ چاہتے ہیں، تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے۔ یہ معنوی اسباب ہیں، یہ ظاہری اسباب نہیں ہیں، لیکن ظاہری اسباب سے زیادہ معنوی اسباب کی اہمیت ہوتی ہے۔ ان اسباب کو جو معنوی اسباب ہیں، جو نظر آنے والے نہیں ہیں، آپ کا اور اللہ کے درمیان اس کا واسطہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے، ان چیزوں کے کرنے سے انسان کے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور یہ سمجھے کہ جس رب نے ہمیں مال دیا ہے اس رب میں اللہ رب العالمین نے دوسروں کا حق بھی رکھا ہے۔ تو یہ تقوی ہے کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو کچھ بھی دے رکھا ہو، چاہے مال ہو، چاہے صحت ہو، اولاد ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی چیز ہو، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اس کے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، رزق میں فائدہ اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں
اور تقوی اختیار کر لیں، تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اگر وہ ایمان لے آئے سچے طور پر اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں حقیقت میں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ انسان زبان سے دعویٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، حالانکہ اس کے عمل کے اندر یہ چیز نہ پائی جاتی ہو۔ یہ صرف دعویٰ ہے، اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے کرکٹ کا میچ چل رہا ہے، ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے اگر انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو، ڈیوٹی کا دن ہے لیکن ڈیوٹی کرنے نہیں جائیں گے، اتنا میچ سے ان کو دلچسپی ہے، نماز چھوڑ دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے کرکٹ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں، ہمیں کرکٹ سے محبت ہے، ہمیں کھیل سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اللہ سب سے بڑا نہیں ہوا گویا کہ ہمارے نزدیک یہ کرکٹ بڑا ہے، یہ ہماری نوکری بڑی ہے، یہ ہمارا فلاں کام بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بڑا نہیں ہوا۔ اگر بڑا ہوتا تو اس کے بات کو ہم بڑا سمجھتے، اس کے حکم کو بڑا سمجھتے اور اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتے، لیکن آج یہ صورتحال نہیں ہے۔ کرکٹ کا میچ لوگ دیکھ رہے ہیں اور نمازیں غائب ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ اگر جمعہ کے دن پڑ جائے لوگ جمعہ بھی چھوڑ دیں، اتنا جنون ہے لوگوں کو، اتنا زیادہ لوگوں کا شوق اور جنون، اور یہ حماقت اور بیوقوفی اور جہالت کہہ لیجیے اسے کیا فائدہ آپ کا؟ وقت کی بربادی الگ، نماز اگر آپ کی چھوٹی، اور اس طریقے سے پورا وقت آپ نے یوں ہی برباد کر دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو باقاعدہ اس کے لیے وہ بولی لگاتے ہیں کہ بھائی اگر ہماری ٹیم جیتے گی تو یہ فلاں ٹیم جیتے گی تو ہم اتنا پیسہ، یہ پیسہ لگاتے ہیں، سٹہ بازی کرتے ہیں۔ یہ مسلمان لوگوں کی بات کرتا ہوں میں، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا۔ یہ صورتحال، نماز الگ چھوڑ دیتے ہیں، دین سے دوری الگ، اور کرکٹ کی کیا نام ہے اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کے پورا وقت ضائع اور برباد کر دیتے۔ اس کے اندر کتنا وہ سب آتا، پبلسٹی آتی ہے، گندی چیزوں کی پبلسٹی آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، میچ دیکھتا ہے، پورا کتنا گھنٹہ لگتا ہے، 8-8 گھنٹے لوگ بتاتے ہیں کہ لگ جاتا ہے، 9-9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انسان ایک ایک بال کے لیے اور وہاں بیٹھا رہتا ہے اور نتیجے کے انتظار میں اپنا سارا وقت ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہم کتنا بھی کہیں کہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے دل میں کتنا تقویٰ اور کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعویٰ معتبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل معتبر ہے۔ ہمارا اگر عمل ہمارے دعوے کے مطابق ہوگا تو عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر وہ چیز نہیں آتی ہے۔ اللہ رزق دیتا ہے تقوی کی بنا پر، تقویٰ اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، تو اللہ رب العالمین انسان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے دوسرا جو سبب ہے وہ ہے استغفار کرنا۔ استغفار، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہی غلطی کرنے والا اللہ کو محبوب ہوتا ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا غلطی ہونا، ایک ہوتا غلطی کرنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک انسان جان بوجھ کر ہی غلطی کرتا ہے، ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک انسان جان بوجھ کر کے غلطی کرتا، دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غلطی ہو گئی، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، اللہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر 70 یا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحابہ کرام نے بیان کیا، جبکہ آپ بخشائے تھے۔ ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن پورا دن گزر جاتا ہوگا، ہماری زبان پر یہ کبھی نہیں آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، جبکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، پوری زندگی پورا دن اس کا گناہوں کے اندر گزر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ تو استغفار یہ بھی رزق کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا۔
युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा। किसका फ़ायदा? ये मग़फ़िरत अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार का सबसे पहला फ़ायदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला तुम्हें माल भी देगा, औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नतें बनाएगा यानी बागात। वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। ये अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने के फ़ायदे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों के अंदर बयान किए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश बरसाएगा, औलाद भी देगा, माल भी देगा, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए बागात उगाएगा, और तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नहरें जारी करेगा। ये सारी नेमतें इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता करेगा। लिहाजा इस्तिग़फ़ार के अंदर मेरे भाइयों बहुत ही ज़्यादा बरकत है। और इस्तिग़फ़ार का मतलब ये है, ये नहीं कि इंसान एक बार कहा कि अल्लाह माफ़ कर दे और फिर वही गुनाह बार बार करते जाता है। इसलिए तौबा की शर्तों में से एक अहम शर्त यह है कि इंसान उस गुनाह को छोड़ दे और ये अज़्म करे कि गुनाह दोबारा नहीं करेगा, और फिर अगर हो जाए वो गुनाह तो फिर तौबा कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान कहता तो है ज़ुबान से, लेकिन उसके दिल के अंदर होता है कि जैसे मौका मिलेगा मैं ये कर लूँगा गुनाह, या वो गुनाह छोड़ता ही नहीं, उस गुनाह पर कायम ही रहता है, तो फिर ऐसे तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गोया कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और अपने गुमान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए इस्तिग़फ़ार ये है कि इंसान सच्ची तौबा करे, उसके आँख से आंसू जारी हों, और इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने का वक्त याद करे कि हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, हमें एक एक चीज़ का अल्लाह ताला के हिसाब देना होगा, और हर एक चीज़ का हमें यानी जब तक हिसाब नहीं देंगे इंसान के कदम भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ये सारा शऊर और एहसास हमारे दिल के अंदर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम सबको हाजिर होना। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर भरोसा करना कि अल्लाह ताला ही रोज़ी देने वाला है, वही रोज़ी के अंदर बरकत देने वाला है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि इंसान असबाब ना अख्तियार करे, असबाब अख्तियार करके नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ना, इसको तवक्कुल कहा जाता है। असबाब अख्तियार करना, वो असबाब जो शरीयत के अंदर जायज़ हैं, जिनका हुक्म दिया गया है, उनको इस्तेमाल करने के बाद नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा हुक्म है, वो मैंने सब कुछ किया। इंसान बीमार हुआ, अल्लाह ताला का हुक्म है कि दवा करो, दुआ करो, इंसान दुआ भी करता है, दवा भी करता है, इलाज भी करता है, और नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दे। यानी कि इंसान बीमार हो गया, घर में बैठा रहे और कहे कि हमें अल्लाह ताला तो शिफा दे दे, दवा ना करे, तो ऐसी शिफा इंसान को नहीं मिलती। वैसी जैसे इंसान शादी ना करे, अल्लाह ताला से औलाद मांगे कि अल्लाह ताला तुम्हें औलाद दे दे, शादी ना करे। शादी ज़रिया एक सबब है जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देता है। दवा एक ज़रिया और सबब है जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को शिफा देता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी कर लें, आपको औलाद ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दवा करें लेकिन आपको शिफा ना मिले, क्योंकि शाफी अल्लाह ताला, अल्लाह ने शिफा नहीं लिखा था आपके लिए, किसी और दवा में शिफा लिखा है। आप उसको तलाश कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। तो तवक्कुल का मतलब ये नहीं होता कि इंसान हाथ पांव कटा करके बैठ जाए। अल्लाह के रसूल की हदीस, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल ऐसी ही करो जैसे कि करने का हक़ है, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी रोज़ी देगा जिससे चिड़ियों को रोज़ी देता है। फिर हमारे भी ने क्या फरमाया कि चिड़िया सुबह को खाली पेट निकलती है, शाम को पेट भर करके वापस होती है। चिड़िया को भी इतना मालूम है कि हमें पेट भरने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, घोंसले से बाहर जाना पड़ेगा। इतना मालूम है चिड़िया को, इतना शऊर है चिड़िया के पास। जानवरों के पास इतना शऊर है कि उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, शिकार करना पड़ेगा, घोंसले से निकलना पड़ेगा। सुबह को निकलती हैं, शाम को वापस होती हैं। बहुत सारी चिड़िया तो ऐसी हैं कि एक जजीरे से या एक मुल्क से निकल करके, एक बर्र आज़म से निकल करके दूसरे बर्र आज़म जाती हैं, 6 महीना ठंडी में वहाँ गुजारती हैं, फिर उसके बाद अपने घोंसलों को वापस आती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इतनी हिदायत दी है कि वो रास्ता नहीं भूलती, अपने घोंसले को वापस आ जाती हैं। 6 महीने के बाद भी आती हैं, अपने अपने घोंसलों के अंदर चली जाती हैं। तो इस तरीके से चिड़िया निकलती है अपने घोंसलों से, ये नहीं घोंसलों के अंदर बैठी रहती है, ऐसा नहीं होता। तो तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि इंसान कुछ ना करे और समझे कि हमारे लिए दहाने खोल दिए जाएंगे, ऊपर से गेहूं चावल आएगा, ऊपर से सोने की बारिश होगी, चांदी की बारिश होगी, रियाल पैसा डॉलर ऊपर से उतरेगा और इस तरीके से हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तवक्कुल का मतलब यह है कि आप असबाब अख्तियार कीजिए, नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर छोड़ दीजिए, उसको तवक्कुल कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की,
آپ کی ہجرت کے اندر یہ سارے دروس ہمارے لیے موجود ہیں۔ آپ نے ہجرت کرنے سے پہلے اونٹنیاں تیار کی، رات میں نکلے آپ، 3 دن تک غار ثور کے اندر آپ چھپے رہے، 3 دن کے بعد آپ مکے سے مدینہ کے لیے نکلے، اور ایسے آدمی کو آپ نے متعین کیا جو راستے کا ماہر تھا، وہ راستہ آپ نے اختیار کیا جس راستے پر عام طور پر لوگ نہیں چلتے ہیں۔ ایک عام راستہ ہوتا ہے، اس راستے کو آپ نے اختیار نہیں کیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ مجھے تلاش کرنے کے لیے لوگ اسی راستے پر آئیں گے جو عام راستہ مدینے کو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس راستے کو منتخب نہیں کیا، بلکہ وہ راستہ لیا جس راستے پر لوگ نہیں چلتے ہیں۔ اور کافی دور نکل جانے کے بعد جب مدینہ کے قریب ہوئے تب آپ نے جا کر کے وہ عام راستہ لیا جس راستے پر لوگ چلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے، کہ آپ کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر توکل کرنے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اسباب اختیار کیا تاکہ ہمیں آپ درس دیں، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہے کہ اس طریقے سے انسان کو اسباب اختیار کرنا ہے۔ تو توکل یہ بہت ضروری ہے، اور جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر، اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے متوکلین کی، اللہ پر توکل کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایسے میرے بھائی دعا کرنا یہ بہت عظیم ہتھیار ہے۔ دعا کے اندر طاقت نہیں لگتی، دعا کے اندر کسی وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی زبان سے انسان دعا کرتا رہے، دعا بڑی عظیم طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں باقاعدہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور دعا عبادت ہے، لہذا دعا صرف اللہ رب العالمین سے کی جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے گا، اللہ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ مانگیے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، کسی کے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین کی ذات ایسی، اگر آپ اس سے نہیں مانگیں گے وہ ناراض ہو جائے گا۔ بندہ ایسا ہے کہ آپ اس سے مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ناراض ہو جاتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من لم یشر اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں انسان کی بے نیازی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، میں بے نیاز ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بے نیاز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے دیتا بھی ہے، اللہ اسے خوش بھی ہوتا ہے، درجات میں بلندی بھی کرتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس سے خوش بھی ہوتا ہے کہ بندہ مجھے، میری اہمیت سمجھتا ہے، بندہ مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ واسطہ لگانا کسی کا بیچ میں یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، یہ شرک ہے یا تو شرک کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے انسان جو مانگے صرف اللہ رب العالمین سے مانگے۔ اللہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، ساری نعمتوں کے دینے بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کم پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اسے مزید دیتا ہے، اور جو اللہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بھی ایک سبب ہے، شکر ادا کرنا یہ بھی ہمارے رزق میں اضافے کا، برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں اور دوں گا، اور اگر تم نے انکار کیا، ناشکری کی، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ رب العالمین کا بھی وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کے لیے ذریعہ بنے، آپ کے لیے ذریعہ بنے، اور ذریعہ ان چیزوں میں دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں جن میں اللہ رب العالمین دوسروں کا اسباب دیا ہے، ان میں انسان ذریعہ تلاش کرتا ہے، ان میں اگر کوئی آپ کا ذریعہ بنتا ہے آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کے ذریعے سے فلاں کمپنی میں نوکری لگی، آپ کے ذریعے سے میرا معاملہ یہ حل ہو گیا، یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے، کیونکہ حقیقت میں اللہ ہی نے اس بندے کو آپ کے لیے بھیجا، یا اس بندے کے دل کے اندر آپ کے لیے رحمت ڈالی، اور اس بندے نے آپ کے لیے کام کیا۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، حقیقت میں اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس بندے کو آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ نے ہزاروں یا کئی لوگوں کے پاس آپ گئے ہوں گے لیکن آپ کا کام نہیں ہوا، ایک بندے کے پاس آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آپ کا کام کرا دیا۔ لیکن کن کاموں کو؟ جن میں اللہ رب العالمین دوسرے کو اختیار دیا، جن میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے
ان میں کسی دوسرے کا سبب طلب کرنا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، آپ کسی اور سے اولاد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیاوی چیزیں ہیں، نوکری ہے، مال ہے، یا اس طریقے سے علاج کرانا ہے۔ دنیاوی جو چیزیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اسباب بنا رکھے ہیں کہ ان اسباب کو اپناؤ گے تو اللہ رب العالمین جو ظاہری اسباب ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو جو ذریعہ بنے آپ کا، اس میں بھی انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور جو ذریعہ بنے اس آدمی کا بھی اللہ رب العالمین کا جو ہے شکر ادا کرے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے ہمارے رزق میں برکت کا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ مال خرچ کیجئے، ہو سکتا ہے آپ 1 روپیہ خرچ کریں اور اس روپیے کا بدلہ آپ کو لاکھوں روپیے زیادہ مل جائے۔ آپ کا اگر اخلاص ہے، آپ کی اگر نیت درست ہے تو 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 لاکھ سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے آپ کے ہمارے پاس اتنا مال نہیں، میں کیسے خرچ کروں، میرے پاس بہت کم مال ہے۔ آپ کے پاس جو بھی مال ہے معمولی بھی اگر، لیکن انسان اگر مخلص ہے، حسنیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ ہر بار برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جانشین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس مال کو اللہ رب العالمین بڑھاتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے سرہانے، ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اور دے دے، اور جو بائیں طرف بیٹھتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو جو گن گن کر کے رکھتا ہے، رو کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دے۔ دعا کرتے ہیں فرشتے روزانہ، جب بھی انسان صبح کرتا ہے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے اور بائیں طرف بیٹھتا ہے۔ دائیں طرف والا خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر اور برکت دے دے، اور دے اللہ رب العالمین، اور جو بائیں طرف رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے مال کو برباد کر دے، جو کچھ بھی اس کے پاس مال ہے۔ دینے سے مال کم نہیں ہوتا میرے بھائیو، دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، وہ اسے جیسے اللہ کی ذات پر ایمان ہے، وہ اسے جیسے نبی پر ایمان ہے، وہ اسے جیسے آخرت پر ایمان ہے، یقین ہونا چاہیے، لیکن یقین نہیں ہمارے پاس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم دے دیں گے ہمارے مال میں کم ہوتا ہے، مال دینے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کنویں سے پانی نہیں نکالا جاتا اس کنویں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، جتنا آپ نکالیں گے پانی اس کے اندر آتا رہتا ہے۔ جو ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے اس ماں کا پستان سوکھ جاتا ہے، اس ماں کے پستان میں دودھ نہیں آتا ہے۔ لیکن وہی ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، 2 بچے 3 بچے پیدا ہو گئے، اللہ رب العالمین اس کے پستان کے اندر برکت دیتا ہے اور دودھ نازل کرتا رہتا ہے۔ خرچ کرنے سے مال آتا ہے اللہ کی راہ میں۔ غلط راستے میں خرچ کریں گے تو مال کی تباہی و بربادی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، معمولی ہی کیوں نہ ہو، آپ معمولی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ معمولی چیز کو بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے معمولی گناہ کو انسان معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، ایسے معمولی نیکی کو بھی انسان کو معمولی نیکی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان اگر مخلص سے نیت درست ہے، چھوٹی نیکی چھوٹے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور اگر انسان مخلص نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے انسان کی نظر میں، وہ بدنیتی انسان کو کہ اس عمل کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ انسان کی نیت اگر درست ہے، چھوٹا سا معمولی سی چیز ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت دیتا ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی اللہ رب العالمین انسان کو مزید دیتا ہے۔ قناعت ہونی چاہیے ہمارے پاس، یہ بھی بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ قناعت، اللہ نے جو دیا ہے اس پر آپ قانے رہیے اور رزق حلال کی کوشش کرتے رہیے، لیکن جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کیجیے، صبر کیجیے کہ اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے، کتنے لوگ جن کے پاس کچھ بہت ساری چیزیں تو ہوں گی لیکن اور دیگر نعمتیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، دنیا کی ساری چیزیں ہوں۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ مال کے لیے دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھیے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیے، تب انسان کے اندر قناعت آتی ہے۔ اگر آپ اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے دنیا میں تو کبھی قناعت نہیں آئے گی۔ انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دوڑ میں لگا رہے گا، اور اس طریقے سے اس کی تلاش میں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سب کچھ، اس کو مال صرف چاہیے، مال اکٹھا کرنا بس کیسے بھی۔
تو اس لیے انسان کے اندر قناعت اگر آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر برکت دیتا ہے اور اس کے مال کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سرہ یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے اور اس کی عمر میں برکت دے، اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سب کا حق ادا کرنا، آپ کے ماں باپ کا، بھائی بہن کا، ان کا حق ادا کرنا، جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن کا آپ کے مال میں حق ہے، آپ کے اوپر حق ہے، صلہ رحمی کرنے سے بھی انسان کا ذکر بعد میں بھی ہوتا ہے اور اس کے مال کے اندر اللہ رب العالمین برکت بھی دیتا ہے، کیونکہ جن کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں گے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے ایک سبب یہ بھی ہے جو کمزور اور مساکین ہیں ان کا خیال رکھنے سے بھی اللہ رب العالمین مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، مال کے اندر برکت دیتا ہے۔ جو کمزور ہیں، فقراء اور مساکین ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کرنے سے اللہ رب العالمین مال کے اندر برکت دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد جو کی جاتی ہے، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تاکہ ان کمزوروں پر خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو قسام بنایا ہے یا قاسم بنایا ہے، تقسیم کرنے والا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس مال کو غریبوں میں تقسیم کیجیے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو کمزوروں کا خیال رکھنا، کمزوروں کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے مال میں، رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینا اور استقامت اختیار کرنا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے اور اللہ کے دین پر قائم رہے، نبی کی سنت پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رہے، بدعات اور خرافات سے تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت دیتا ہے۔ مال بہت آ گیا لیکن مال کے اندر برکت نہ ہو، جھوٹے مقدمات، بیماریاں اور اس طریقے سے حرام کام میں پیسہ خرچ ہو جائے، فضول خرچیاں، اسراف، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں۔ مال کم ہے، برکت ہے، اسی مال کے اندر انسان کی نفع ہے، اسی میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے یہ گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے دین پر قائم رہنا، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اگر وہ طریقت پر یعنی صحیح راستے پر استقامت اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے موسلا دھار بارش برساتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیتا اگر وہ اس کے اوپر قائم رہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے سے اللہ رب العالمین ہمارے مال کے اندر برکت دیتا ہے اور اس طریقے سے اضافے کا ذریعہ اور سبب ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کے اندر برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی مال ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ فضول خرچیوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، توحید اور سنت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم الکم بر رؤوف الرحیم۔